आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमां इश्क रमज़ान। अल्लामा साहब, जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि हलाकत हो उस शख्स के लिए जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके। हम अभी मग़फ़िरत के अशरे की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रहमत समेट रहे हैं, मग़फ़िरत मांग रहे हैं अल्लाह से, लेकिन अभी भी रमज़ानुल मुबारक में भी कुछ एक मख़सूस कुछ चंद लोग हैं जिनके बारे में फ़रमाया कि इनकी बख्शिश नहीं है। वो कौन लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतखबीन। बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक आया किस लिए? जी, लाल्लकुम तत्तकून। तक़वा कैसे मुमकिन है कि एक ही जगह पर हम स्याही को भी जमा कर दें और सफ़ेदी को भी जमा कर दें, एक ही वक्त में उजाला भी हो और तारीकी भी हो, एक ही दिल में शैतान भी रहे और रहमान भी रहे। तो ये गुनाह असल में क्या चीज़ है? मग़फ़िरत किस चीज़ की? अच्छे काम से तो मग़फ़िरत नहीं है। क्या है? वहाँ तो आपको दावत दी गई कि नेकी का कामों में क्या करना चाहिए, आपको सबकत ले जाने चाहिए हैं। लेकिन तौबा किस चीज़ में है कि जो हमने गुनाह कर दिए, और गुनाह भी अगर छोटे गुनाह हैं उनकी कसरत हो जाए तो वो क्या है, कबायर की तरफ चले जाते हैं, इन्हें बड़े गुनाह बन जाते हैं। अब बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक हमारी बख्शिश के लिए एक एक दिन में क्या है, लाखों लोग बख्शे जाते हैं। एक एक वक्त में क्या है, एक एक घड़ी में 70-70 हज़ार के अफराद की तादाद आती है कि वो बख्शे जाएंगे। अब हम इस हालत में भी आके इतने अच्छी इन्वायरमेंट दे दी गई। रमज़ान में एक चीज़ कहते हैं कि जो ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि शैतान को बंद कर दिया जाता है। इसी हवाले से शैतान बंद हो जाता है लेकिन शैतानियत बढ़ जाती। बताएं ये क्या वजह है? तो यहाँ नहीं, शैतानियत बढ़ती नहीं है। यहाँ पे होता ये है कि ठीक है, कुछ लोग शैतानियत में बढ़ जाते हैं, लेकिन अक्सरियत लोग जो है वो शराफत के दायरे की तरफ, जैसे नमाज, मसाजिद का भर जाना, कुरान की तिलावत का होना, सदका करना, खैरात करना, ज़कात का अदा होना, लोगों का इफ्तार कराना, ये सारी मग़फ़िरत के आसार हैं। ये तौबा की अमली सूरत है। यानी एक मरतबा ज़बानी तौबा होती है, एक मरतबा क्या है, अमली तौबा है। अच्छा, अब हमारा जो आपके जो सवाल था बस उस पर यहीं पर समझ देते हैं कि देखिए, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग तो ख़ास तौर पे ऐसे हैं। एक तो ये कि वो जो कीना परवर हो, कीना परवर की बख्शिश नहीं होती है, या मुशरिक की। और ख़ास तौर पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नाम लिया जाए, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और दुरूद ना पढ़ा जाए, उस शख्स की भी बख्शिश नहीं होगी। जो वालिदैन का जो नाफरमान है, यानी वालिदैन भी। अलबत्ता यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, जब तौबा के हवाले से और ये मग़फ़िरत के हवाले से आ रही है, तो बस इतना याद रखिए, बहुत सारे लोग होते हैं ज़िंदगी में, हर एक से गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी हुई, आपसे भी हुई, सबसे होती है। और बिलख़ुसूस वालिदैन के मामले में कि जहाँ ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन की मंजिल है, वहाँ हम उन्हें तनहर से भी आगे निकल जाते हैं, तो उस सूरत के अंदर आग हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो माँ बाप की ज़िंदगी में आग हो जाते हैं, माँ बाप उनसे राज़ी नहीं होते, लेकिन उनके मरने के बाद, उनके जाने के बाद उस दुनिया से ऐसे अच्छे अमाल उनके हक़ में बजा लाते हैं या ख़ुद अपने आप को साले बना लेते हैं, तो फिर क्या है, वो दोबारा उसमें दाखिल हो जाते हैं। तो बात तो सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने आप को तब्दील कर रहे हैं या नहीं तब्दील कर रहे, तलब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि बात हो रही थी आफ़ और मग़फ़िरत, आफ़ ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि हम तलब भी करें, लेकिन मग़फ़िरत के लिए ज़रूरी है कि हम तलब करें। वहाँ आफ़ जो है वो खुदा की तरफ से है, बिन मांगे भी दिया जा सकता है, लेकिन मग़फ़िरत के लिए आपको अमलन तौबतुन नसूह की मंजिल तक जाना पड़ेगा। ये जो मग़फ़िरत का अशरा है, इसके कोई ख़ास अमाल हैं या कोई ख़ास दुआएं हैं जो करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि दुआ करनी चाहिए या दुआ करवानी चाहिए। अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेटा काम ऐसा करो कि दुआ का कहना ना पड़े, बल्कि अगला तुम्हारे लिए दुआ करे, दिल से दुआ निकले। तो आप इस
اس وقت ایسے ہماری اس پوری قوم کو ضرورت ہے اجتماعی طور پہ استغفار کرنے کی، اجتماعی طور پہ توبہ کرنے کی، اجتماعی طور پہ حق دینے کی. یہ پوری قوم حق مستمد، ہر بندہ حق لینا تو جانتا ہے، حق دینا نہیں جانتا. حق دینا شروع کر دیں گے گھر کے اندر. ہم سب سے پہلے آئیں، گھر کے اندر جھگڑے بہت زیادہ ہیں. جی آپ کی سگی، آپ کیسے کسی پیر یا کسی ولی یا کسی اس زمانے میں کوئی بھی بڑا شخص آ جائے، ولی اعظم آ جائے یا غوث اعظم آ جائے، میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں اس سب کی موجودگی میں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا جس کے والد ناراض اس سے اللہ ناراض، جس کے والد راضی اس سے اللہ راضی. آپ اپنے گھر میں غوث اعظم قطب عالم کو تو راضی نہیں کر رہے اور آپ ہر زمانے کو راضی کرنا چاہتے ہیں. کیا بات. آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہیں، آپ غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگیں گے رب ذوالجلال سے، والدہ حیات ہے، اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا. آپ حتیم کے اندر سجدہ کریں گے، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. آپ اچھے پوری کائنات کے لیے اچھے شوہر دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اچھے مرد ہیں، آپ بیوی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ رات بھر نماز پڑھیں، اعتکاف کریں اور آپ کی زبان سے دوسرے لوگ تکلیف اٹھاتے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا. اس ہر گھر کے اندر ایک مسئلہ ہے، بے برکتی بہت ہے، پریشانی بہت ہے، آزمائشیں بہت ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے نسخہ دیا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت ہو، تم چاہتے ہو تمہاری عمر میں برکت ہو، صلہ رحمی کرنا شروع کر دو. آج ہم کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں میں نے اپنی بہن سے تعلق ختم کر لیا ہے، میں مر بھی جاؤں تو میرے گھر سے اس بندے کو آنے مت دینا، میری لاش اٹھ جائے، جنازہ اٹھ جائے. صاحب سوری آپ کی بات کرتے کہ جو ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کی کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ قطع رحمی کرنے والے بھی ان میں شامل ہیں. جی بالکل ایسا وہ لوگ کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 7 لوگوں کے بارے میں بتایا، میرے بھائی مسعودی بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں. لا يدخل الجنہ قاطع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہرگز جنت میں داخل ہو نہیں سکتا. یا رسول اللہ کون جنت میں داخل نہیں ہو سکتا؟ جو قطع تعلق کرتا ہے. بہن بھائیوں کو سے قطع تعلق ہو رہا ہے اس زمانے کے اندر، پھر ہم کہتے ہیں کہ رحمتیں نہیں ہیں، برکتیں نہیں ہیں، عظمتیں نہیں ہیں. یہ عشرہ مغفرت ہے. خدا کی قسم آپ کی مغفرت کبھی نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے گھر والوں کو راضی نہ کر لیں، جب تک آپ اپنے دوستوں احباب کو راضی نہ کر لیں. احباب میں ظلم کرنے والے نہ ہو. بات ہوتا ہے کہ اتنا ظلم کرتے ہیں آدمی مجبور ہو جاتا ہے. آج کل بڑوں کی استاد صاحب بہت اچھا سوال آپ کا. اب یہی سوال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بار کرتے جاؤں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق کروں. ابھی آپ نے فرمایا کہ ظلم کرنے والا، میں اگر نبی سے پوچھوں حدیث کی صورت میں یا رسول اللہ فلاں آدمی ظلم کرتا ہے، تو میرے رسول کی در سے آواز آتی ہے تم اچھا عمل کرو اللہ تمہیں دیکھے گا، اور جب تم اچھا عمل کرو گے اللہ تمہیں غالب کر دے گا. اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی برکت تمہارے ساتھ ہوگی. اور 27ویں شب میں یا کسی بھی طاق رات میں تم جھکو گے، فرشتوں کا سردار تمہیں آ کے سلام کرے گا، اللہ کی طرف سے سلام تمہیں آئے گا. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے. ہماری لوگوں کی طرف سے بھی مسٹیک ہوئی ہے، ہماری جائیداد کسی ایک بیٹے کو دے دی، باقی سب تڑپتے رہ گئے، پھڑکتے رہ گئے. بڑے ظلم نہ کریں. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چلتا ہوں یہ بھی مسئلہ لے کے دربار رسالت، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے قطع تعلق کی. یہ مسئلہ بھی دربار رسالت کی جڑ کو ختم کرنا. اصل جڑ ختم. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. یہی مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے گئے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ان کے والد نے نعمان بن بشیر کی طرف اشارہ کیا، رسول اللہ میں نے ان کو ایک غلام دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے سب کو دیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سب کو نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ محمد ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ ظلم ہے، گواہ نہیں بنے گا، ساتھ نہیں دے گا، گواہ نہیں بنے گا. تو آج اگر والدین صرف ایک کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، لیکن یہاں اولاد کو چاہیے، یا ذہن میں رکھیے جو آیت انہوں نے پڑھی فَلَا تَقُلْ لَهُمْ عُفٍّ. اولاد کو نہیں چاہیے کہ پوری کائنات میں ڈھنڈورا پیٹتا رہے. اگر آپ اپنے والدین کے وسیلے سے دعا مانگیں گے، میرا ایمان ہے اگر والد کے ترکے میں 1 گھر تھا، اللہ ان کے وسیلے سے آپ کو 10 گھر عطا فرمائے گا. آپ اس سے مانگے تو صحیح، اس کی بارگاہ میں جھکے تو صحیح. میری بہن نے کہا اعمال کرنا چاہیے نا. اللہ تو عطا فرمائے، لیکن حقیقت بات یہ بہت سی جگہ دیکھتا ہوں نہیں ہے لوگ فٹ پاتوں پہ آ جاتے ہیں کہ بھائی ان کو بیچاروں کو محروم کرتے، فٹ پات پہ آ گیا اللہ تعالیٰ دے گا، یہاں تو بیچارہ فٹ پات پہ. ہاں بالکل ہوئی نا. آپ تو دیکھتی ہوں کتنا ظلم ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اتنے پینڈنگ ابھی بھی آپ جائیں کیسز پڑے ہوئے ہیں بہن بھائیوں میں اختلافات. یہی جو ہم نے قطع رحمی کی بات ابھی کی کہ وہ نہیں دیکھتے ایک دوسرے کی صورت صرف اس لیے کہ اگر والد صاحب کو گھر چھوڑ دیں اس میں. لیکن میں ایک بات کہوں گی کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے
کہ اپنی زندگی میں ہی اس کو جس طرح سے جو شعر جس کا بنتا ہے اس کو پہنچا دیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن اگر مجھے میرے والد نے پڑھایا ہے لکھایا ہے تو میں اس گھر پہ نظر کیوں گڑا کے بیٹھا ہوں؟ نہیں وہ تو حق ہے, اللہ نے دیا ہے بالکل. میں بہت غریب ہوتا ہے, میں انکار نہیں کر رہا. اس پونجی کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. سرکار الکاسب حبیب اللہ, محنت سے کمانے والا اللہ کا حبیب, اللہ کا دوست ہے. بے شک یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی, پر اولاد انسان کی میں آپ ان کی بات استاد ہیں, میں ایگری کرتا ہوں, آپ کی بات سے بھی ایگری کرتا ہوں. ایسا زمانے کے اندر ہو رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ زمانے میں خرافات آ رہی ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, نفرتیں ہو رہی ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہیں, سگا بھائی سگے بھائی کو قتل کر دیتا ہے. جہاں غصب ہوتا ہے نا وہاں پہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں کہ کسی دوسرے کا غصب کر لیا. دیکھیں ایکول ڈسٹریبیوشن اگر ویلتھ کی ایک بات ہے کہ ہمیں حکومتی سطح پہ بھی بہت آسان سی بات ہے, اگر عدل ہوگا معاشرے میں جی تو پھر یہ ساری چیزیں ایسا ہی ہے. اور وہ چاہے فرد کی بنیاد جس طرف سے بھی ہو, وہ یہ سائڈ ہو یا وہ سائڈ ہو, نہیں میں عدل سے باہر جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. استاد و شاگرد کا مسئلہ نہیں, عدل میں سب کو رہنا پڑے گا. شریعت نے ڈاکٹر صاحب حکم تو سب کے لیے اترا, چاہے وہ رشتوں کے حساب سے نہیں ہے, عدل کا اس رمضان میں یہ بھی سوال تھا نا کہ اعمال کون سے کریں. ایک تھوڑا سا ایک تھیم میں آپ کو دے رہا ہوں, اس رمضان بدلیں اندر کا انسان. کیا بات ہے, یہ سب سے بڑا کام ہوگا. اسی لائن کو ہم آگے لے کے چلتے کہ اس رمضان بدلیں اندر کا انسان. آسمان سے نور کی برسات ہے, نور رحمان عشق رمضان.